کیا آپ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے حصہ لینے جا رہے ہیں؟ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تو دلچسپی ہوتی ہے سیاست میں. ایک سیاست ہوتی ہے صرف نام و نمود کے لیے، ایک سیاست ہوتی ہے کسی عظیم مقصد کے لیے. 1994 میں پہلے الیکشن تھے جب ہم سیاست میں آ کر وہاں ہم نے حصہ لیا. گلگت بلتستان ڈوگرا راج کے خلاف وہاں کی عوام نے خود قیام کیا تھا اور اب آزادی لے کر پاکستان میں وہ شامل ہوئے تھے کہ ان کو آئینی حقوق نہیں ملے. لیکن دیکھیں وہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر نہیں آتے، وہاں سے سینٹ میں کوئی ممبر نہیں بن سکتا. مقصد ہے آپ کے آئین کا حصہ نہیں ہے، آپ اسے صوبائی آئینی حقوق کیوں نہیں دیتے؟ کسی دوسرے صوبے کے لیے ان کو کیوں قربانی کا بکرا بناتے؟ مکمل حقوق ملنے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں اسلامی تحریک پاکستان کے نائب صدر ہیں علامہ عارف واحدی صاحب. ان کی جماعت جو ہے گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہی ہے، کیونکہ 1994 میں ان کی وہاں اسلامی تحریک پاکستان کی وہاں حکومت بھی رہی ہے. مختلف ان کی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. بڑی طاقتور وہاں جماعت ہے، بڑا اثر و رسوخ ہے وہاں کی عوام میں. ابھی جون کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں گلگت میں. ان کی پارٹی کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پارٹی وہاں کیا کرنے جا رہی ہے، کتنی سیٹوں پر یہ اپنے امیدوار کھڑے کرے. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. گلگت میں آپ کا بڑا اثر و نفوذ ہے آپ کی اسلامی تحریک پاکستان کا. تو اس بار بھی آپ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے حصہ لینے جا رہے ہیں؟ کیا تیاریاں ہیں؟ کب تک آپ ٹکٹ جاری کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. ظاہر ہے سیاست ہے تو جس صوبے میں ہو، وفاق میں ہو، ملک میں ہو، تو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تو دلچسپی ہوتی ہے سیاست میں. ظاہر ہے ایک سیاست ہوتی ہے صرف نام و نمود کے لیے، ایک سیاست ہوتی ہے کسی عظیم مقصد کے لیے. ہم نے گلگت بلتستان میں جب سے سیاست میں آئے ہیں اور بڑی سیاست کی ہے اور با مقصد سیاست کی ہے اسلامی تحریک پاکستان نے. 1994 میں پہلے الیکشن تھے جب ہم سیاست میں آ کر وہاں ہم نے حصہ لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے آئینی حقوق کے لیے محروم علاقہ ہے اور لوگوں کے ذہن میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ گلگت بلتستان ڈوگرا راج کے خلاف وہاں کی عوام نے خود قیام کیا تھا اور اب آزادی لے کر پاکستان میں وہ شامل ہوئے تھے. لیکن ایک درد ان کا جو ہمیشہ سے ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آئینی حقوق نہیں ملے. دیکھیں کشمیر بھی ہے نا، لیکن کشمیر میں اپنا پریزیڈنٹ ہے، اپنا وزیر اعظم ہے، سسٹم ہے ایک موجود. نہیں تو گلگت میں بھی قطع کلامی کی معذرت، وہاں اپنا وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ تو ظاہر ہے اب بنا ہے نا چند سال، وہ بھی ہماری جدوجہد کا نتیجہ. لیکن دیکھیں وہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر نہیں آتے، وہاں سے سینٹ میں کوئی ممبر نہیں بن سکتا. مقصد ہے آپ کے آئین کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ کے ملک ہے، آپ کا علاقہ ہے، تو آپ اسے صوبہ کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ آپ اسے صوبائی آئینی حقوق کیوں نہیں دیتے؟ آپ ابھی صرف نام کا ہی صوبہ ہے، کوئی حقوق نہیں ہے. جی کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کشمیر کے ساتھ اس کا ایک متنازع علاقہ ہے. کشمیر میں بھی ایم این اے ایم پی ایز منتخب نہیں ہوتے، وہاں کی مقامی جی اسمبلیاں ہیں. ظاہر ہے لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ کسی دوسرے صوبے کے لیے ان کو کیوں قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے؟ ان کی اپنی ایک جد و جہد ہے اور ان نے پاکستان کے ساتھ جو بھرپور تعاون کیا ہے، اپنی چاہت سے، اپنے جذبے سے پاکستان میں وہ شامل ہوئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ حقوق، آئینی حقوق ملنے چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں، پہلے چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا، ہاں بالکل. وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہوتا. ہم نے 1994 سے یہ جدوجہد شروع کی اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی کہ اس حد تک پہنچ گئے کہ مجبور ہو گئی مین پارٹیاں جو وہاں حکومتیں بنی کہ آئینی حقوق انہیں کسی حد تک دلوائیں. وزیر اعلیٰ بن گیا اور باقی سلسلہ چل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی تک ان کو مکمل حقوق نہیں ملے. مکمل حقوق ملنے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. یہ تو آپ نے ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا منشور ہے کہ آپ نے مزید آئینی حقوق لینا چاہتے ہیں، جیسے اور جیسے باقی وزراء اعلیٰ اس طرح کے اختیارات بھی چاہتے ہیں. یہ پورے گلگت بلتستان کے عوام کی آواز ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں یہ آئینی حقوق نہیں مل رہے. اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ معدنیات کا مرکز ہے. یہ میں آتا ہوں بعد میں. ٹھیک ہے. پہلے مجھے اپنی جو آپ کی جماعت ہے، جی ہاں، یہ ابھی اس دفعہ آپ انتخابات میں جو ہو رہے ہیں جون کے اندر، اس میں آپ
اپنے طور پر حصہ لینے جا رہے ہیں، کسی اتحاد کے ساتھ آ رہے ہیں، کتنی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت جو جاتی ہے انتخابات میں تو اپنے ایجنڈے پہ، اپنے منشور پہ جاتی ہے. ہم بھی اپنے منشور پہ وہاں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. پارلیمانی بورڈ ان دنوں میں میں بھی اس کا رکن ہوں، اور مسلسل ہر روز میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہاں اپنے کینڈیڈیٹس معین کریں. مختلف حلقوں میں ہم کینڈیڈیٹس کو معین کر رہے ہیں، اور ہر حلقے میں اپنا جو حلقے ہم نے طے شدہ ہیں جہاں ہمارا ووٹر ہے وہاں ہم جناب وہ اپنے کینڈیڈیٹ اعلان کرنے جا رہے ہیں. 11 تاریخ کو ٹکٹیں جمع کرانی ہیں. ہر حلقے سے کئی درخواستیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کون سا امیدوار ہے جو بہتر کارکردگی دکھا سکے. کہ اسلامی تحریک پاکستان گلگت بلتستان کی جو اسمبلی کا انتخاب ہو رہا ہے، تمام نشستوں پر اپنے نہیں، امیدوار تمام پہ نہیں. ظاہر ہے بعض علاقے ہیں جہاں ہماری وہ ووٹ وہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں ہماری سیٹ بنتی ہے، وہاں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ کتنی سیٹوں پر، لیکن ہم مسلسل اس پہ ورک کر رہے ہیں. آج شام کو پارلیمانی بورڈ کی مغرب کے بعد میٹنگ ہے، اور کل بھی ہے. انشاءاللہ کل تک امید ہے ہم اپنے امیدوار فائنل کر لیں گے، حلقے بھی فائنل کر لیں گے، اور انشاءاللہ 11 تاریخ ہمارے امیدوار ٹکٹ جمع کرائیں گے. ابھی تک ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم مستقل طور پر الیکشن میں جائیں گے، لیکن ظاہر ہے سیاست ہے. سیاست میں اگر لچک نہ ہو تو وہ سیاسی جماعت نہیں کہلاتی. جماعتیں استحکام پارٹی ابھی حال ہی میں وجود میں آئی ہے گلگت میں، جی ہاں. تو سنا ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے باتیں چل رہی ہیں، کاف لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی چل رہی ہیں. ہمارے سامنے یہ آپشن کھلے ہیں. پیپلز پارٹی مسلسل رابطے کر رہی ہے. بڑی شخصیات ان کی مرکزی لیول پہ وہ رابطے میں ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب، ہمارے قائد محترم علامہ سید ساجد نقوی کے پاس ان کا بھرپور وفد، امیر مقام صاحب بھی تھے اور باقی وہ بھی آئے ہیں، اور وہ بھی رابطے ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان کی سطح پہ ان کے رابطے تھے، لیکن گزشتہ کل ان کا وفد، ان کا سربراہ جو ہے عبدالعلیم خان، ان کی سربراہی میں وہ وفد آیا علامہ ساجد نقوی صاحب کے پاس. ہم سب موجود تھے وہاں. بہت سی چیزوں کا جائزہ لیا گیا اور طے ہوا کہ 1-2 دن تک ان کے ساتھ مفصل نشستیں ہوں گی. اب دیکھتے ہیں. ظاہر ہے سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی اپنے اس منشور کو دیکھتی ہے. چونکہ ہم نے جو عوام کو منشور دیا ہوا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. جو ہمارے منشور کے ساتھ متفق ہوں گے اور ہمارے درمیان جو مشترکہ نکات ہوں گے اس پہ اگر ہم متفق ہو گئے تو کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے. لیکن اگر نہ ہوا تو ہم مستقل طور پر اپنی بھرپور قوت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عوام ہماری آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. ہم بہت بڑی قوت بن کر اس دفعہ اسلامی تاریخ گلگت بلتستان کے الیکشن میں اٹھے گی. علامہ صاحب، یہ جو گلگت کا خطہ ہے، یہاں کیٹو ہے، ہمالیہ ہے، قراقرم ہے، معدنیات کے خزانے یہاں موجود ہیں. یہاں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو پچھلی بار جب معدنیات کی چیزیں پیش کی گئی تھی وہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں گلگت بلتستان کی معدنیات کے حوالے سے. بڑا اہم خطہ ہے. اس کے حوالے سے ٹورزم کا ہم دیکھتے ہیں اس طرح سکوپ نہیں ہے وہاں. وفاقی حکومتوں نے وہاں اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، اور مقامی حکومتوں بھی ان کی بھی کچھ ناکامی ہوگی کہ وہاں کیوں نہیں ہوا. لیکن پچھلے دنوں جب وہاں ایران پر امریکہ نے اٹیک کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ لوگ مشتعل ہو کر نکلے. انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے بھی کیے. یعنی کہ حساس ترین خطوں میں سے ایک خطہ ہے گلگت بلتستان. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی اگر وہاں انتہا پسندی بھی ہوگی، اس طرح کے واقعات بھی جنم لیتے رہیں گے تو پھر وہاں ٹورزم کیسے فروغ پائے گی؟ اہمیت تو آپ کے سامنے، دنیا کا سب سے بڑے پہاڑ وہاں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان حسین ترین اور حساس ترین علاقہ ہے. آپ جو شاہراہ ریشم آ رہی ہے چائنا سے یہاں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. شاہراہ کی کہہ لیں اسے، تجارتی شاہراہ. جی ہاں. تو وہ آ رہے ہیں. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ وہاں امن ہونا چاہیے. ہمیشہ سے ہماری کوشش ہے. میں 2012 سے لے کر اب تک بہت زیادہ میں ایکٹیو رہا. میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سلسلہ قراقرم و کیٹو و ہمالیہ، میں نے اتنے دورے کیے ہیں کہ ان کا جو سنگم ہے ہم وہاں بھی پہنچے ہیں. اچھا. اور وہ سیاچین تک ہم گئے ہیں. ہر جگہ ہم نے دورے کیے، اور الحمدللہ ہم نے ہر دفعہ جو الیکشن میں حصہ لیا تو ہم نے اپنی بھرپور قوت دکھائی.
وہاں جو معدنیات ہیں اللہ کا شکر ہے وہ خطہ معدنیات سے مالا مال ہے، اور جس کا آپ نے نام لیا کہ وہ دلچسپی رکھتا ہے، میں اسے کہنا چاہوں گا کہ اس طرف کا رخ بھی نہ کرنا۔ وہ بڑے انقلابی لوگ ہیں اور وہ آپ کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ آپ کی جو استکباری اور استعماری سازشیں ہیں وہ اس سے آگاہ ہیں۔ جو تعلیم کا ریشو ہے ان کا بہت اوپر ہے، پاکستان کی نسبت بہت اوپر ہے، تو وہ جانتے ہیں، آپ کی سازشیں جانتے ہیں، لذا حکومت پاکستان کو انہوں نے بار بار متوجہ کیا وہاں کی عوام نے اور رہنماؤں نے، آگے ان کو اس خطے میں معدنیات کی لالچ میں ان کی لال تو ٹپک رہی ہے، لیکن عوام کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوں گے۔ ٹورزم کے بارے میں عرض کروں گا، ہمارا منشور ہے کہ ٹورزم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا سکے۔ جو ہماری وفاقی پارٹیاں ہیں جو 2-3، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح محنت نہیں کی۔ اگر سیاحت کے حوالے سے وہ کوشش کرتے تو یہ خطہ عالمی سطح پہ سیاحت کا بہت بڑا مرکز بن سکتا ہے اور دنیا کے سیاح یہاں آ سکتے ہیں، سیاحت کو فروغ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں اکنامکلی بھی پاکستان کا فائدہ ہوگا اور گلگت بلتستان کا خصوصی فائدہ ہوگا۔ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے منشور میں شامل ہے۔ اگر ہم اس قوت میں آ گئے انشاءاللہ سیاحت کو فروغ دیں گے، معدنیات کے حوالے سے بھی ہم آگے بڑھیں گے، اور اس خطے کے عوام کے جو مطالبات ہیں اور ان کی جو دیرینہ خواہش ہے کہ یہ خطہ اپنا کردار ادا کرے پاکستان میں یہاں یہ عرض کروں کہ کہا ہے نا آپ نے کہ بعض جذباتی چیزیں، آج ایک ہم واقعہ اس جو چیز کے قطعاً، ہمارے قائد محترم اس چیز کے حامی قطعاً نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے وہاں مختلف سازشیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ عناصر ایسے آ جاتے ہیں جو اس طرح کی شرپسندی کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہم واضح کر چکے ہیں ہر جگہ پہ۔ دیکھیں وہاں اس عوام کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ آپ نے چند سال پہلے دیکھا ہوگا وہاں جو بس ہیں ان لوگ کو اٹھا کر اسلام آباد آتی ہیں یا اسلام آباد سے وہاں جاتی ہیں، ان کو روک کر بہت بڑا ظلم ہوا، روک کر ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو گولیوں سے اڑایا گیا، ان کو زمین پہ لٹا کے پتھروں کے ساتھ ان کے سر توڑ گیا۔ یہ تو اسرائیل فلسطین میں ظلم کرتا ہے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں، ان کو اپنے ملک سے عشق ہے، اب کبھی بھی دشمن کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے ذمہ دار، ہم سب کو مل کر وہاں اگر کوئی سازش ہو اور عوام میں کوئی اس طرح کے انتشار پھیلانے کی کوشش کریں، ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، انشاءاللہ کنٹرول ہے، اور اس طرح کے حالات کبھی نہیں بنیں گے کہ وہاں جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی دشمنی یا کوئی دشمن جو ہے وہ کوئی سازش کر سکے۔ بسا اوقات رہبر کی شہادت پہ اب کچھ اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں، اس پہ بھی ہمارے وہاں علماء جو ہیں بزرگ وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ، اور ہمارے اداروں کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہیں، انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی۔ اچھا علامہ صاحب، اگر آپ کی جماعت وہاں اقتدار میں آ جاتی ہے، ماضی میں بھی آپ اقتدار کا حصہ رہے ہیں اور یا انڈیپینڈنٹ یا کسی اتحاد کا حصہ بن کر، تو آپ کی اولین ترجیح کیا ہوگی؟ طریقے جو اسلامی پاکستان ہے وہاں وہ فوری کیا کرنا چاہے گی وہاں گلگت بلتستان کے عوام بار کے بار لیے؟ واضح کیا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو الیکشن ہیں، وہاں جب لوگ ووٹ دیں گے تو ہم ان کے حقوق کے لیے جدوجہد پہلے نمبر پر ہے۔ وہاں سیاسی طور پر جو ہمیں قوت حاصل ہوئی ہے پہلے بھی اور پھر حاصل ہوگی انشاءاللہ، اس کو ہم پاکستان میں یوز نہیں کریں گے، ہم ان کے حقوق کے لیے اور ان کے مفاد کے لیے پوری قوت کو استعمال کریں گے، اور جو مذاکرات چل رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ اس میں بھی ہماری ترجیح یہی ہے، اولین ترجیح، کہ وہاں کے عوام کو حقوق دیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے، عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کیا جائے، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک حساس علاقہ ہے جیسے آزاد کشمیر ہے، تو وہاں عوام کی وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے بعض لوگ مسلکی اختلافات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، فرقہ واریت، تکفیر اور شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اتحاد کا جو سلوگن ہے اسے آگے بڑھایا ہے، اور اب بھی ہم بڑھا رہے ہیں، ہمارے تمام پارٹیوں کے ساتھ اچھے رابطے ہیں، جو مذہبی قوتیں ہیں وہاں ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے قائد علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب امن، اتحاد، وحدت کے علم بردار ہیں، بلکہ پاکستان میں اتحاد و وحدت کی جو کوششیں ہوئی ہیں ہر جگہ بانی کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے، وہاں بھی ہم یہی کردار
کردار ادا کر رہے ہیں. جتنی مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے, جو سیاسی پارٹی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے, اور ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہاں عوام کو جو آئینی حقوق ہیں وہ دیے جائیں. دوسری ترجیح یہ ہے کہ وہاں اتحاد و وحدت قائم کر کے امن و سلامتی کا پیغام دیا جائے کہ وہ خوبصورت خطہ جو ٹورزم کا مرکز بن سکتا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ شدت پسندی, فرقہ واریت اور ان چیزوں کا فروغ وہاں ہو. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اور ہم اپنے ان اہداف کو حاصل کریں گے, اور عوام کی حمایت ہمیں بھرپور حاصل ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اپنی قیمتی گھڑیاں ہماری نظر کی. ناظرین, آپ نے اسلامی تحریک پاکستان کے جو نائب صدر ہیں علامہ عارف وحدی صاحب نے جو ایک بہت ہی خوبصورت میسیج دیا ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں, میرے خیال میں یہ صرف نہ کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کی, جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تکفیر کو ختم کرنا ہے, نفرت کو ختم کرنا ہے, محبت کا پیغام عام کرنا ہے اور اخوت کا پیغام عام کرنا ہے, تاکہ ہم یکجان ہو کر ایک تو ملک کو ترقی کی منازل پہ اس کو طے کر سکیں, اور دوسرا کہیں کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر جارحیت ہو تو ہم یکجان ہو کر انہیں جواب دے سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.